السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے پارٹ 4 کی طرف۔ اور اس کے منہ سے عجیب سی گندی گندی رال ٹپک رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ خادم کی طرف بڑھایا، خادم چیخیں مارتا ہوا اسکول سے باہر بھاگنے لگا۔ تو اس عجیب سی عورت نے اپنے ہاتھ کو اتنا لمبا کر لیا کہ خادم بھاگ کر اسکول کے گیٹ سے کافی دور چلا گیا تھا، پر اس چیز نے اس کے گریبان کو پیچھے سے پکڑ کے واپس اسکول کی طرف کھینچا۔ لیکن خادم نے کلمہ پڑھتے ہوئے اتنا زور لگایا کہ خادم کی قمیض پھٹ کے اس عورت کے ہاتھ میں رہ گئی اور خادم اس جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رات خادم نے کسی مسجد میں گزاری، اور جب اگلی صبح خادم مسجد سے اسکول کی طرف گیا تو دیکھا اسکول کے اندر کافی سارے مزدور کام کر رہے تھے اور سر عارف ان کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم سر عارف کے پاس پہنچا ہی تھا کہ سر عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او اللہ کے بندے، تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ بنیان پہن کر کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب میں صبح ادھر آیا تھا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، لائٹیں جل رہی تھیں اور تم کسی جگہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ بس یہاں زمین پر تمہاری قمیض پڑی ملی، اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا، اور پھر میں نے سوچا شاید تم اپنے کسی رشتہ دار کی طرف چلے گئے ہوگے۔ اتنے میں یہ مزدور بھی آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو کام پر لگا کر پھر تمہارا پتہ کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو۔ خادم نے کہا، سر میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ اتنے میں سر نے خادم کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، پہلے ایسا کرو کہ گاڑی میں تمہارا ناشتہ پڑا ہے، پہلے وہ کچن میں لے جا کے گرم کر کے کھا لو اور پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ خادم نے جی کہا اور ناشتہ کرنے چلا گیا۔ اتنے میں گزشتہ روز والے 2 مزدور بھی آ گئے جنہوں نے باتھ رومز کو توڑا تھا۔ تو سر عارف نے کہا، یار تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے باتھ روم کا ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینکا تھا، لیکن وہ تو ابھی تک اسکول میں ہی پڑا ہے، وہ دیکھو۔ سر عارف نے ٹوٹے ہوئے باتھ رومز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو مزدور حیرت سے دیکھنے لگے اور اس کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے آپس میں بولے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے کل رات سارا ملبہ اپنے ہاتھوں سے اس عمارت میں پھینکا تھا۔ سر عارف نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے واقعی میں پھینکا تھا تو پھر یہ اسکول میں کیسے پڑا ہے؟ تو ایک مزدور نے کہا، سر جی جب کل آپ نے ہم سے ملبے کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے، اور آپ نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں سر عارف نے کہا، یار میں نے دیکھا نہیں تھا کہ ملبہ کہاں پڑا ہے اور اس طرف غور بھی نہیں کیا تھا، وہ تو میں تم لوگوں سے کہنے آیا تھا کہ ملبہ ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکنا ہے، پر تم لوگوں نے کہا کہ تم نے پہلے ہی ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے، اس وجہ سے میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا، اس کے بعد میں چلا گیا تھا۔ مزدوروں نے کہا، پتہ نہیں سر جی پھر یہ کیا چکر ہے۔ اتنے میں خادم 2 کپ چائے کے لے کر سر عارف کے پاس آیا اور ایک چائے سر کو دیتے ہوئے بولا، سر جی یہ مزدور صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے سارا ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینکا تھا۔ سر عارف نے چائے پکڑتے ہوئے کہا، تو یار پھر وہ ملبہ اسکول میں واپس کس نے پھینکا؟ خادم نے کہا، سر یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن گزشتہ رات مجھے ایسا لگا تھا جیسے بہت ساری اینٹیں کسی نے زمین پر پھینکی ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سر عارف نے مزدوروں کو کہا، چلو ٹھیک ہے یار، آپ لوگ اس ملبے کو اٹھا کے اسکول کے ساتھ گراؤنڈ میں پھینک دو اور اس کے پیسے میں الگ سے تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد مزدور ملبہ کو ٹھکانے لگانے چلے گئے اور سر عارف نے خادم سے پوچھا، اب بتاؤ کہ کل رات کیا ہوا تھا؟ خادم نے کہا، سر میں اسکول کے گیٹ پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ اچانک سے دھڑام کی آواز سنائی دی، میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد جب میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا ہوا تھا تو ایک کرسی زمین پر گھسیٹتے ہوئے میری طرف آئی، تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک شکل کی ایک عورت اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پکڑنا چاہا پر میں بھاگ گیا۔ اس نے اپنے لمبے ہاتھ سے پیچھے سے میرا گریبان پکڑ لیا اور میں نے زور لگایا تو میری قمیض اس کے ہاتھ میں رہ گئی تھی، اور میں نے ساری رات ایک مسجد میں گزاری ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں تھا۔ سر عارف نے خادم سے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی میں تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تھا؟ خادم نے کہا، جی سر میں قسم کھا سکتا ہوں ورنہ میں یوں اسکول کو کھلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔
سر عارف نے کہا اچھا میری بات سنو، یہ سب جو تم نے مجھے بتایا ہے اس بات کا ذکر تم یہاں کسی سے مت کرنا، ورنہ یہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اسکول کا نام بدنام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں یہ دیوار بنوا رہا ہوں، کیونکہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ ساتھ والی کھنڈر نما عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایک بار دیوار بن جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر خادم بولا جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سر اور خادم چائے پینے لگے۔ اتنے میں سر کی نظر ایک مزدور پہ پڑی جو کسی دوسرے مزدور کو اپنی کمر پہ چھپا ایک بڑا سا پنجہ دکھا رہا تھا۔ سر نے فوراً اس مزدور کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کیا ہے تمہاری کمر پر، دکھاؤ گے مجھے؟ مزدور نے کمر سے قمیض اٹھاتے ہوئے کہا سر جی یہ میری کمر پر کسی کا ہاتھ چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کمر پر بہت جلن ہو رہی ہے۔ جب سر عارف نے دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک بڑا سا کالے رنگ کا پنجہ اس کی کمر پر چھپا ہوا تھا۔ سر نے فوراً اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ مزدور نے کہا سر جب میں ساتھ والی عمارت میں ملبہ پھینک رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے میری کمر پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں بتایا تھا تو یہ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے اور کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا اور کپڑے بدل رہا تھا تو میری بیوی یہ دیکھ کے حیران ہو گئی تھی، اور اس نے شیشے کے ذریعے یہ نشان مجھے دکھایا تھا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھتی رہی، پر میں نے اس کو یہی کہا کہ دوستوں نے مذاق میں سیاہی سے میری کمر پر یہ نشان بنایا ہے جو جلد ہی مٹ جائے گا۔ لیکن سر میں جانتا ہوں میں نے ساری رات کیسے نکالی ہے۔ جب بھی میں کمر سیدھی کرنے لگتا تھا تو درد کے مارے میری جان نکل جاتی تھی۔ سر نے کہا بھائی یہ سب دیکھ کر اور سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جلد شفا دے، آمین۔ اس کے بعد مزدور واپس جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سر پھر سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے کچھ سوچنے لگے۔ خادم نے کہا سر آپ پریشان نہیں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا اللہ کرے۔ اس کے بعد خادم نے کہا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کزن کو بھی یہاں اپنے ساتھ لے آؤں، کیونکہ وہ ساتھ میں ہوگا تو مجھے رات میں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بھی کسی جگہ کام کرتا ہے اور رات میں اسی جگہ پر سوتا ہے، میں اس سے کہوں گا کچھ روز کے لیے وہ یہاں آ جائے۔ سر عارف نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم ابھی جاؤ اور اس کو بتاؤ اور یہاں پر لے آؤ تاکہ وہ رات میں یہاں آ جائے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے اس اسکول کی اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی ہے۔ اس کے بعد خادم اسکول سے چلا گیا اور سر مزدوروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں ایک مزدور جو عمارت والی سائڈ پہ دیوار بنا رہا تھا اچانک ایک بڑی سی کالی سی پرچھائی دیکھ کے رک گیا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ساتھ والے مزدور کو کہا وہ کیا ہے؟ ساتھ والا مزدور بولا استاد جی وہ کچھ نہیں ہے، بس کوئی پرچھائی ہے۔ اور جب باقی مزدور ان کی باتیں سن کے ان کے پاس پہنچے تو وہ کالی پرچھائی غائب ہو گئی۔ سر عارف نے اس طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، کیا ہے وہاں؟ تو دیوار بنانے والا مزدور بولا سر جی کوئی کالی سی پرچھائی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ سر نے کہا چھوڑو بھائی اس کو، ہو سکتا ہے درختوں کے پتوں کا سایہ پڑا ہو، آپ لوگ جلد از جلد دیوار مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سر عارف واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گئے اور کچھ گھنٹوں میں کافی حد تک دیوار مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں خادم باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے 2 چرپائیاں سر پر اٹھا رکھی تھیں۔ سر عارف نے پوچھا جی خادم کیا بنا؟ خادم نے چرپائیاں نیچے رکھتے ہوئے کہا سر میری بات ہو گئی ہے، وہ کچھ دیر میں آ جائے گا، اس وجہ سے میں 2 چرپائیاں لے کر آ گیا ہوں۔ سر عارف نے کہا چلو یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب شام ہونے لگی تھی، اتنے میں ٹھیکیدار آیا اور کام کو دیکھنے لگا۔ دیوار تقریباً مکمل ہو گئی تھی اور عمارت پوری طرح دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب سارے مزدور اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ سر عارف نے پھر سے ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ مزدوروں کو لے کر چلا گیا۔ سر نے خادم سے کہا اچھا بھائی اب تم تھوڑا سا آرام کرو اور میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ خادم نے کہا جی ٹھیک ہے سر جی۔ یہ کہہ کے سر باہر جا رہے تھے کہ ایک سامنے سے ایک آدمی آیا اور خادم نے کہا سر یہ میرا کزن خاور ہے۔ اس کے بعد خاور نے سر کو سلام کیا اور سر چلے گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی چرپائیاں آمنے سامنے بچھائیں اور بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سر عارف کھانا لے کر آ گئے اور ان دونوں کو دیکھ کر چلے گئے۔
خادم اور اس کے کزن نے کھانا کھایا اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اب سورج پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ خادم لائٹیں جلا دیں اور دونوں دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں خاور کی نظر اس دیوار پر پڑی جو آج ہی بنی تھی، تو اس نے دیکھا ایک خوفناک عورت دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں جو کہ اسکول کے فرش پر لگ رہے تھے۔ خاور نے فوراً سے خادم کو کہا وہ کیا ہے؟ خادم نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاور نے کہا یار مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی دیوار پر ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے۔ خادم نے کہا یار مجھے ڈراؤ نہیں، کیونکہ میں ڈر سے بچنے کے لیے تو تجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں۔ خاور نے کہا یار میں ڈرا نہیں رہا، واقعی میں نے وہاں کوئی چیز دیکھی ہے۔ اتنے میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چوڑیوں کو ہلا رہا ہے۔ خادم اور خاور ادھر ادھر دیکھنے لگے، تبھی ان دونوں کو لگا کوئی درخت پہ بیٹھے ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں نے جب اوپر دیکھا تو ایک کالی سی چیز بالکل ان کے اوپر والے درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئے اور پھر بہت سی عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خادم نے ادھر ادھر دیکھا اور تبھی خادم نے دیکھا کہ 4-5 عورتیں دیوار پر اپنے پاؤں ہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔